بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا وظیفہ جو نہایت مجرب اور اہم دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت، مغفرت اور اللہ کی رحمت کے نزول کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حج کا سارا دن یوم عرفہ کا خاص وظیفہ ہے۔ کلمہ توحید کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر عرفہ کے دن سب سے افضل ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے یوم عرفہ میں یہی کلمات پڑھے۔ استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یوم عرفہ مغفرت کا دن ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دعا یوم عرفہ افضل الدعا۔ اس دن کی بہترین دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جو بھی اپنی زبان میں دل سے مانگے وہی دعا مانگے جو جائز ہو۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اگر حاجی ہو یا نہ ہو، اگر آپ حج پر نہیں ہیں تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوم عرفہ کی مکمل روحانی رہنمائی یہ ہے کہ نیت کریں کہ آپ یہ دن اللہ کی رضا، مغفرت اور قرب کے لیے گزاریں گے۔ دن کے شروعات فجر کی نماز سے پہلے تہجد اور توبہ استغفار سے کریں۔ نماز کا اہتمام کریں، 5 نمازیں با جماعت ادا کریں۔ نفل نمازیں، خاص طور پر نماز توبہ، نماز حاجات، صلاۃ التسبیح اگر وقت ہو تو روزہ رکھنا، اگر حاجی نہیں ہو تب بھی روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ رکھنے کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ یوم عرفہ کا دن زندگی بدل دینے والا سبق ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا تھا۔ بالکل 1 سال پہلے میری سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میرے دکان کی 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں، کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا ہے، عید قریب ہے، معاف کرنا بھائی، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔
اسی رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا روزہ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا سحری مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے دو مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں، کیا سحری کیا عرفہ، کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا کروں؟ کہنے لگی جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کیا مانگوں؟ کیا کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگے اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے جو میرا نقصان ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا میرے پاس $30,000 ہیں اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے کا دکان تزئین اور آرائش میں، منافع میں 50-50 کا ایسا ہوگا جب تک تمہارا اصل سرمایہ واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اوہ میں بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لی تھی اور نتائج عرفہ کے دن آنے والے تھے۔ نتیجہ آئے منفی تھے۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہی۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفایاب ہو گئی اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن کی دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا ہے۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کے طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائے۔
وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹے بچوں کی طرح رویا۔ اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی، اب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کی آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ کا روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھا دیا۔ یہ میری زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ یہ ایک مشہور سبق آزمودہ واقعہ ہے۔ اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے۔ یہی اس کی ہمت ہے۔ یہ ذوالحج کے پہلے 10 بابرکت دن ہے۔ ہم دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کریں اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کے طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو ضرور دوسروں کے طرف شیئر کرنا اور اس ویڈیو کو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ کیا پتہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال نامے میں یہ نیکی دعوت باقی رہ جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، یوم عرفہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنا اگر حاجی نہیں ہو، اس دن میں اذکار و تسبیحات کرنا، دن بھر یہ اذکار بار بار پڑھتے رہیں، کلمہ توحید بار بار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بار بار پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی بار بار پڑھتے رہیں، دعا کا خاص اہتمام ظہر سے مغرب کے درمیان کے وقت میں کرتے رہیں۔ یہ وقت یوم عرفہ کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ کچھ جامع دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک۔ تو اپنی ذاتی ضروریات، دنیا اور آخرت کی بھلائی، امت مسلمہ، والدین، اہل خانہ، مرحومین کے لیے دعا ضرور کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، سورہ مزمل کا اہتمام کریں یعنی تلاوت کریں، سورہ واقعہ وغیرہ کی تلاوت کریں۔ قرآن سے دعا کی آیات یاد کریں، مثلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدنی علما۔ سادہ تر زندگی اور نرمی سے زندگی گزاریں۔ اس دن کو گناہوں سے بچائیں، بحث و تکرار، فضول گفتگو سے پاک رکھیں، زیادہ سے زیادہ خاموشی، ذکر اور عاجزی اختیار کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔